الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اسلامی تاریخ میں کون کون سے اہم واقعات ہیں جو رمضان کریم میں پیش آئے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں رمضان المبارک کے مقام کا اندازہ ان واقعات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے جو اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ تاریخ اسلام کے بعض اہم ترین واقعات کا اسی مبارک مہینے میں رونما ہونا محض اتفاق نہیں، بلکہ یہ دراصل رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور اور تاریخی اہمیت کا ثبوت ہے۔ رمضان المبارک میں نزول قرآن نہ صرف اسلامی تاریخ کا بلکہ انسانی تاریخ کا بھی سب سے اہم واقعہ ہے۔ اس کتاب نے انسان کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا دی، حق و باطل کا فرق واضح کر دیا، باطل کو مٹا کر حق کو قائم کرنے کا طریقہ بتا دیا، ایسا ضابطۂ اخلاق اور دستور حیات عطا کر دیا جس کی روشنی قیامت تک انسان کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو نزول قرآن کا عنوان قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسان پر جو الطافات و عنایات کیے ہیں ان میں سب سے بڑا کرم اور احسان قرآن حکیم ہے، جسے انتہائی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ قرآن مجید کو اتنی قدر و منزلت اور عظمت و شرف والی رات میں نازل کیا گیا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ انسانی تاریخ کے 1000 مہینوں میں بھی انسان کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا تھا جو اس ایک رات میں کر دیا گیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کا پایا جانا مغفرت و رحمت خداوندی اور قرب الہی کے حصول کا ایسا انمول موقع اور لازوال گھڑی ہے جو صرف اسی ماہ مبارک کے حصے میں آیا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھپی مالک کائنات کی یہ نعمت کبریٰ یعنی شب قدر ایک عظیم سرمایہ ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس میں طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی اور برکت ہی برکت ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ غزوہ بدر پیش آیا، جس میں حق کو واضح اور نمایاں فتح نصیب ہوئی، جسے قرآن مجید نے یوم الفتح کہا ہے، جو حق اور باطل کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ سنگ میل رمضان المبارک کی عظمت و برکت کو ظاہر کرتا ہے۔ رمضان المبارک 8 ہجری کو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا کا نقارہ بجا۔ فتح مکہ کی صورت میں اسلام کے روشن مستقبل کی نوید سنائی گئی۔ 10 رمضان المبارک کو محمد بن قاسم ثقفی نے سندھ میں فاتحانہ داخل ہو کر اسلام کا پرچم لہرایا اور اس طرح اس خطے کے لوگوں کو اسلام کی عظیم نعمت حاصل ہوئی۔ یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ محمد بن قاسم کا تعلق طائف کے اس قبیلے بنو ثقیف سے تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف میں فرشتے سے کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس دعوت کو قبول کریں گے۔ 27 رمضان المبارک کی شب دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ملک پاکستان وجود میں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انعام تھا جو رمضان المبارک کے مقدس و متبرک مہینے میں دیا گیا تاکہ مملکت خدا داد پاکستان میں قرآن کے نظام کو قائم کیا جائے۔ یہ تمام واقعات اسلامی تاریخ میں رمضان المبارک کے مقام اور اہمیت کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کو اسلام کے روشن مستقبل کی طرف پیش قدمی کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو رمضان المبارک کے بیش از بیش برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔